تو میرے بزرگوں دوستوں، دنیا آخرت کا کوئی مسئلہ ہو، ہم آپ کوشش جو ہے کرنا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، وقت مقرر کر لیجئے اللہ سے مانگنے کا۔ روزی کا مسئلہ ہے، بیمار کوئی ہے، لیکن دل گہرائی سے اپنے اللہ سے مانگیے۔ بہت واقعات ہیں، رات کی تاریکی ہے، ہم آپ جس کو ہمارے جو ہے سکندر کہتے ہیں، زمانے سکندر تھے، وہ اپنے زمانے کی جو فتوحات تھی، اتنا بڑا بادشاہ رات بھر عبادت میں لگا ہوا ہے، رات بھر عبادت کر رہا ہے۔ جب صبح کے وقت آیا کہ اللہ جو ہے پانی لے آؤ، گرم پانی، ترکستان جو علاقہ ٹھنڈا علاقہ، گرم پانی وہاں نہیں، تو ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، تہجد کی نماز، رات بھر عبادت کرنے کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھا، نیا غسل کر کے ٹھنڈے پانی سے دعا شروع کرتا ہے، یا اللہ کل ہمارے مقابل کا جب مقابلہ ہو جائے، ہمارے دشمن کا ہمارا، یا اللہ جو آپ کی مخلوق کے لیے بہتر سے کامیاب فرمائیے۔ ہم لوگ کیا ظالم بھی دعا کراتا ہے، مقدمے میں دعا کر دیجیے ہم مقدمہ ہم جیت جائیں، نہیں سمجھے، غصب کر لیا ہے، کہیں مال لے لیا ہے، کہیں پیسہ کھا لیا ہے، کوئی ظلم زیادتی کیا ہے، تو ظالم بھی جو ہے میرے بزرگ دوستوں اللہ علماء دعا کرانے جاتا ہے، دعا کر دیجیے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بادشاہ اپنے زمانے کا وہ دعا کیا کرتا ہے، یا اللہ جب مقابلہ ہمارا ہو تو جو آپ کے مخلوق کے لیے بہتر ہو اس کو آپ کامیاب فرما دیجیے۔ کتنا اعلیٰ اخلاص رہا ہوگا۔ صبح کو فجر کے بعد مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر میں اللہ نے اس کے مقابلے کو ناکام کر دیا۔ ہم کیا کیسی زندگی رہی ہوگی، نافرمانی گناہ بھی کرتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ دعا کر دیجیے۔ سود کے لیے سود لے کے دعا جو کر رہا ہے، کاروبار کرتا ہے، دعا کر دیے برکت ہو جائے۔ بات جو وعدے ہوتی ہے نا، اس وقت سامنے بات آتی ہے، میرے بزرگوں نافرمانی گناہ کر کے اللہ کو ولی کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے احکامات کو توڑ کر، سنت کو چھوڑ کر ولی بن جائے، دونوں الفاظ کا ہے۔ سب سے بڑا نور سنت کا نور ہے، اس سے بڑا کوئی نور نہیں ہے۔ یا اتباع سنت اختیار کر کے دیکھو اللہ کیا کیا جو ہے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں معاملہ اللہ سے راست بازی کا، اللہ کی چال بازی نے چلتی نہیں چلے گی۔ ہم کچھ کہتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں گے، لیکن اللہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے ہر چیز کی۔ اللہ کے لیے قربانی کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ ہم بزرگوں ہم نے کئی بار جو ہے سنا ہے، سنایا بھی، کبھی بات آ گئی وہ تعلیم کی بات، مسجد میں رہنے والا بیچارہ عشاء کے بعد دروازہ بند کیا، اکیلے رہنا اور لیٹ گیا، دیکھا سب نمازی سب چلے گئے، تاریخ رات نوجوان لڑکی آ گئی، کھڑکھڑایا، کھولا کیا بات ہے، کہنے لگی میرے محلہ آگے ہے، وہاں فساد ہے، میں جا نہیں سکتی ہوں، جان مالی تعلق میری محفوظ نہیں ہے، تم اس کو مسجد میں رہنے دو۔ تعلیم نے کہا کہ بہن دیکھو سب لوگ جا چکے ہیں، پر دو چار آدمی کچھ ہوتے تو ہو سکتا تھا ہم کہتے بھائی کوئی آپ لوگ رہو یا رہے، یا آپ لوگ اپنے گھر لے جاؤ۔ کہ نہیں پتا نہیں گھر کون کس کا کیا گھر، ہم کیسے دیکھنے جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں رات قیام کریں گے، ہم اس وقت جا نہیں سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، میں کیا کروں پھر، کیسے جاؤں، اس اندھیری رات ہے، بدماش تمام ادھر ادھر وہ کھڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ جان مال بھی ختم ہو جائے، فساد حالہ ماحول ہے، میں نہیں جا سکتے میں۔ اور وہ ضد کرنے لگی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کمرے میں سو جاؤ تم۔ چراغ جلا کر کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ جب صبح صادق قریب آئی، اس نے کہا ارے بہن جاؤ، اب مجھے اذان دوں گا میں، فجر کے لوگ آئیں گے، تو میں کتنا ایک بدگمانی کا ماحول ایسا بن گیا ہے، سب آدمی بدگمان کر لیتا ہے۔ حدیث شریف آتا ہے یاد مدن فن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اکثر بدگمانی جھوٹ بات ہوتی ہے۔ اتنی بدگمانی کے حالات آئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آدمی فون بدگمانی کر لیتا ہے، بہت واقعات ہیں۔ حدیث شریف منع بھی ہے، تمام جگہوں سے بچو،
کہا چلی جاؤ. اس نے کہا ٹھیک میں چلی جاؤں گی, اب تو ورنہ سب تو اپنے سو گئے کہوں جا سب سو گئے ہوں گے, رات بھر جاگے ہوئے, لیکن ایک بات تم بتاؤ, مجھ کو تم سے ڈر تھا, میں رات بھر نہیں سوئی تمہارے ڈر کی وجہ سے. میں دیکھتی تھی تم مطالعہ کرتے ہوئے کتاب, اپنے انگلی کو چراغ کے لو پر رکھتے تھے, جلاتے تھے. تم پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا بہن تم جاؤ, تم سے کیا مطلب, تم جاؤ جلدی جاؤ. کہا جب تک نہیں بتاؤ گے میں جاؤں گی نہیں. کیا تم بار بار جب تھوڑی دیر گزری پھر لو اس پر رکھا, پھر انگلی رکھا لو پر, آگے چراغ کے سامنے یہ انگلی کیوں جلاتے تھے تم؟ کہا جب تک نہیں بتا دو میں نہیں جاؤں گی. اس نے کہا اصل میں تم ٹھیک کہتی ہو, نفس تقاضا کرتا تھا, کوئی نہیں کمرے میں ہے, جوان لڑکی ہے. جب گناہ کا تقاضا ہوتا تھا میں نفس سے کہتا تھا کہ تم جو ہے یہ دنیا کے آگ بلے برداشت کرو, اور دنیا آگ تم نے برداشت کر لیا میں سمجھوں گا تم آخرت میں سے بات معاملہ. لیکن جب آگ کے سامنے اس لو پر رکھتا تھا جلنے لگے ہٹا لیتا تھا. میں نفس سے کہتا تھا جب دنیا کا آگ تم سے برداشت نہیں ہوتی وہاں آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے جو ہے جب تقاضا ہو کیسے برداشت کرو گے؟ تو آنکھ انگلی رکھتا تھا. اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے رات بھر بعد انگلی جلاتا رہا, گناہ سے بچ گیا. اللہ نقد انعام دیتا, ادھار نہیں ہوتا, اللہ نقد انعام دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اگر محرم لڑکی سامنے آ گئی, عورت سامنے آ گئی, نگاہ پڑی, نگاہ فوراً نیچی کر لیا, نگاہ بچا لیا. اللہ ایسے حالات ایمانی عطا فرمائے, یجد فی قلبی, حالات دل میں آدمی محسوس کر لے گا. اللہ کے لیے نگاہ بچا لی, جذبات قربان کر دیے نا, اللہ حالات ایمانی نقد انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وہ لڑکی اپنے گھر پہنچی, وہ ماں باپ نیند کیسے آئے گی, جس کی جوان لڑکی پتا شام سے غائب ہے, کہاں ہے, پریشان تلاش کرنے میں پھر رہے ہیں, کیا ہوا, بیٹی کہاں تھی؟ لڑکی نے کہا میں بتاؤں گی بھی کہاں تھی, لیکن میری فرمائش ایک ہے, آپ پوری کریں گے, میری بات پوری کریں گے؟ ہاں بیٹی پوری کریں گے. وعدہ کرتے ہیں آپ جو میں کہوں گا آپ پوری کریں گے؟ ہاں بیٹی پوری کریں گے. کیا اللہ نے بہت مال ہم کو دیا ہے, بہت کچھ دیا, بولے پکی بات پوری کریں گے میری بات؟ بولے ہاں پوری کریں گے. تو اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیے. کون سا لڑکا؟ جس مسجد میں میں نے رات گزاری ہے کمرے میں, وہ لڑکا اپنی انگلی بار بار جلاتا تھا, انہیں میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. جس کے اندر اللہ خوف اتنا ہو, اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ رات میں اکیلے رات بھر پاگے نوجوان لڑکی کو ہاتھ نہیں بڑھایا, اس نے کوئی بات نہیں کیا, کسی طرح کوئی نہیں کیا, کتاب دیکھتے, اس نے کہا میں آخرت کے ڈر سے ایسے کیا ہے. میرے بزرگوں, نافرمانی گناہ سے بچنے والے لڑکے کو لڑکی نے کہا نہیں ابا مجھ سے آپ وعدہ کرو مجھ کو اس سے نکاح کرنا ہے, ظلم انشاءاللہ مجھ پر نہیں کرے گا. جو گناہ سے بچ گیا رات بھر اکیلے تنہائی پا کر بھی ظلم ذاتی مجھ سے نہیں کرے گا, گناہ نہیں کرے گا. ارے بیٹی ہم تو رشتہ بہت بڑے مالدار سے طے کر چکے تمہارا, بھائی نہیں مجھ کو وہاں نہیں کرنا, اس کے ساتھ کرنا. اللہ کو تو عمل کر لیا, ہمیں بڑے خاندان اس کا رشتہ ہو گیا. ہم جو شریعت حکم کی پابندی نہیں کرتے ہیں برکت اٹھ جاتی ہے, کسی لائن کے بھی ہو زندگی میں. تو میرے بزرگوں دوستوں, بہرحال یہ تو بات کہاں سے کہاں چلے گا, اللہ قبول فرمائے, ہم کو عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن زندگی میں شریعت سنت کی پابندی کیجیے. ہاتھ مشکلات سب کو پیش آتے, دنیا میں پیش آتے ہیں, اللہ تعلق جوڑ لے, اللہ سے مانگنے والے بن جائیے. دعا کو رسمی دعا مت مانگیے, حقیقی دعا مانگیے. خلوت میں کہیں بیٹھ جائیے, بھائی اللہ سے اچھی نماز مانگو نا. ہم بیان کرتے ہیں نا نماز سے لوگ مسائل حل کرتے تھے, کون سی نماز تھی؟ سوچو نا بزرگوں دوستوں, نماز کیسی نماز تھی؟ اللہ سے نماز مانگ لو. اولاد دیندار اللہ ہمارے نسل ولی پیدا کر دیجیے, ہمارے نسل دائی پیدا کر دیجیے, ہماری اولاد و نسلوں کے اللہ کا اپنا ولی بنا دیے, کوئی مسجد پیدا کر دیجیے. تو مانگو بزرگوں دوستوں, اللہ جہاں جہاں ہم سے نافرمانی گناہ آپ کی ہوتی ہے ہم کو کی توبہ دے کے اسے بچنے کی توفیق دے دیجیے. رات کی تاریکی میں ایک آدمی گئے, 50,000 روپیہ دیا. مجھ سے اس آدمی نے کہا کہ ارے مولانا جب دیکھو معاملات کی بات کرتے ہیں, جب دیکھو معاملات کی بات کرتے ہیں, بھائی دن میں تمہارا باقی تھا نہیں 1 لاکھ کچھ 11,000 تھا کچھ تھا, بھائی ہمیں یاد آیا, سمجھا بھائی یہ لے لو.
ہم یار اب آخر فکر آ گئی نا، دے دیا اللہ نے، پھر ان کے بچوں کو کاروبار دیا، بہت برکت دے دیا اللہ نے۔ اللہ دور بغیر بزرگوں، اس لیے حالات دنیا میں سب کو پیش آتے ہیں، امت پر حالات ہیں جگہ جگہ۔ ہم ظاہر بات ہے ہماری طرف سے مدد نہیں کر سکتے، اور جہاں رہنا قانون خلاف وہاں کرنا بھی نہیں چاہیے، سیدھی سادی بات ہے بھئی۔ ہم یہاں ہم کو رہنا ہے، ہم کو قانون پابندی کریں گے تو ہی آدمی رہ سکتا ہے، ورنہ جذبات میں بھی بات کرتا ہے اور پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ تو لیکن دعا سے سب کی مدد کر سکتے، امت کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، دعا سے مدد کر سکتے ہیں۔ ماؤں کی دعا، والدین دعا اولاد حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کے بھائی بچے ہیں تم دعا کر لو، ہم بھی دعا اللہ سے مانگتے تم بھی کر لو۔ امت پر اخبار پہلے نہیں دیکھتا تھا میں، حالات جب آتے لگے تو اب دیکھتا ہوں الحمدللہ، جہاں امت کوئی انتقال ہو گیا دعائے مغفرت کرتا ہوں، خیال ثواب کرتا ہوں، نام بقی نام کو اعلان ہوتا ہے نا، اور بلا نام کے 100 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے ساری امت کو بخشتا ہوں۔ بھائی امت کا حق ہے ہمارا، دنیا میں نہیں کس کا انتقال ہوا، کس حال ہوا، کہاں ہوا، تو امت نے ہمیں نہیں دے۔ ہم بار بار کہا تو امت کے غم میں، امت کے فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری روتے رہے، سارے واقعات پتھر کھائے، کیا ہوا، ہم ایسا نہیں کر سکتے امت کے لیے۔ امت پتہ نہیں کون کس حال میں کہاں، ان کے دعا 10 منٹ دعا مانگیا کرے امت کے لیے۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہو، امت کے غم کھانے والا بن جائے، فکر کرنے والا بن جائے، جس کو محبوب بننا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت غم فکر کرنے والا بن جائے۔ اگر نہیں کرتے دعا تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ عمل کرو بھائی، کون عمل کرے گا؟ اللہ برکت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم احينا مسلما وامتنا مسلما۔ اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها۔ یا اللہ ہمارے کہنے سننے بیٹھے جمع ہونے قبول فرما۔ اللہ جو کہا تمہارے عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے میں سننے میں اخلاص عطا فرما۔ زندگی جو پسند آپ ہم کو زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، سارے امت کے مشکلات کو آسان فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو بار کر سرودوش فرما۔ اللہ قسم کے شرور سے، فتن سے، اسقام سے، امراض سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، ذرات گمراہی کا اسباب یا اللہ ختم فرما۔ اللہ دین کی ترقی کے لیے عالم میں جہاں جہاں جو بھی کوشش ہوتی ہیں ان کوششوں کو بارآور فرما، ان کو فروغ عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاش فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل ختم کرنے فیصلے فرما۔ یا اللہ دشمنوں دشمنی سے حفاظت فرما، فتنوں فتنے سے حفاظت فرما، اللہ حاسد و حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر نے جو ختم فرما، یہ قوت توڑنے فیصلے فرما۔ اللہ علم قرآن عطا فرما،
عمل قرآن عطا فرما، اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ تو قبول فرما، غیث اس کے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعب حصہ عطا فرما، تمام شعبوں کو سارے عالم زندہ فرما، مشکل بہترین عملہ عطا فرما، قوی امین عملہ عطا فرما، متقی پرہیزگار عملہ عطا فرما، جانبدار ہوشیار عملہ عطا فرما، سمجھدار تاشیار عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عملہ عطا فرما، آپ رضا کے مطابق کام کرنے والا عملہ عطا فرما، اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاونین عطا فرما، اللہ ان دوستوں کو جن دوستوں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے نہیں کہہ پاتے ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں نہیں کہہ پاتی ہیں، اللہ سب کے نیک مقاصد کامیابی عطا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما، اور ان دوستوں میں آنے قبول فرما، ان سب کی ہر مشکل آسان فرما، ہر پریشانی دور فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، مقامات صدیقی عطا فرما، دنیا سے جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت عاملہ فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ازواج اولاد کی مغفرت فرما، اصول فروع کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت حق میں تمام دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔